مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو، اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر کرنا تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کے رونے کی بابت استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھیں۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا وجاہت ہمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی زرنگار سے کر دی تھی۔ مسز ہمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں نے پڑھانا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی ہے کس کی، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت ہی مدھم، دبی اس پردوں کا ماحول، کچھ عجیب اور پراسرار خاموشی، صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز غراہٹ۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی ہی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی۔ مگر خیر، یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز ہمدانی کمرے میں آئی اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ ہاں تو میاں اذان، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطر کہہ دے، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں ہیں۔ اسی اثنا میں خانسامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں، ہمیں خوشی ہوگی کہ اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک وزادار خاتون تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، ایک بلی کی رونے کی آواز مسلسل آتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجے پہ پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں۔ وہ ایک آہ بھر کے بولے، خیر تو ہے اذان میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹ پٹا گیا، چائے کا کپ میرے ہاتھوں میں لرز کے رہ گیا تھا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگی، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آتی ہو بیٹا، بلی کی ہی آواز ہے، شیر کی تھوڑی۔ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنسی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا۔
چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی کھوئی محسوس ہوئی، لیکن میں سلام کر کے باہر نکل گیا۔ راستے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی، اور میں یہ سوچتا رہا کہ آغا جانی ٹھیک ہی کہتی ہیں، بلی ہی ہے، کوئی شیر تو نہیں، مگر بلیاں مستقل قبر ہوتی ہیں، آغا جانی کچھ چھپا تو نہیں رہی۔ مگر کیا؟ اگر ان کے گھر میں بلی ہے بھی تو ان کو مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ آوازیں وہ مستقل کیوں آتی ہیں اور مجھے ہی کیوں آتی ہیں؟ کیا کوئی اور انہیں نہیں سن پاتا؟ کیا یہ میرا وہم ہے؟ آغا جانی نے تو صاف انکار کر دیا کہ ایسی کوئی آواز انہوں نے سنی ہی نہیں ہے، مگر کچھ تو ہے جس کی چغلی کھا رہا تھا ان کا سفید پڑتا چہرہ اور لرزتا لہجہ۔ خیر، یہ سب سوچتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ کل سے پڑھائی کے لیے دوسرا کپڑا منتخب کروں گا۔ میں بنیادی طور پر لاہور کا رہائشی ہوں اور فاسٹ فوڈ فیکٹری میں بطور کوالٹی کنٹرول مقرر ہوں۔ ملازمت میں تبادلے کے باعث کراچی میں مقیم ہوں۔ فیکٹری سے چھٹی کے بعد میں ہمدانی ہاؤس ٹیوشن پڑھانے جاتا ہوں۔ وجاہت ہمدانی کے آفس میں میرا دوست ثاقب نثار ملازمت کرتا تھا۔ اس کی معرفت مجھے یہ ٹیوشن پڑھانے کی ملازمت ملی ہے، جس سے مزید آمدن بھی متوقع تھی اور میرا وقت بھی گزر جاتا تھا۔ مگر جب سے یہ ٹیوشن پڑھانا شروع کیا، یہ آوازیں میرے سر کا درد بنی ہوئی تھی۔ اگلی شام 6:15 بجے میں ہمدانی ہاؤس پہنچا تو دیکھا مسز ہمدانی اور ایک مولوی قسم کا بندہ لان میں بیٹھے کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے لگا رشتہ دار ہوں گے۔ میری عادت تو ٹوہ لینے کی نہیں ہے، مگر اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں تجسس ہو گیا تھا، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی سب کی حرکات و سکنات کا بغور مشاہدہ کرنے لگا۔ آغا جانی کی بہو زرنگار ایک لاپرواہ عورت تھی، جسے جدید طرز کے لباس اور گیجٹس کا شوق تھا۔ 3 بچوں کی ماں ہونے کے باوجود تقریباً روز ہی کسی تقریب میں جانے کو تیار ہوتی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، کام کاج سے بہرا۔ وجاہت ہمدانی روایتی کاروبار شخصیت جسے 2+2 4 کرنے کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہی نہیں تھا۔ 100 بچے مکمل طور پر آغا جانی کے دست شفقت میں تھے۔ اگلے روز لان سے گزر کر میں جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، مجھے یاسر ان کا بڑا پوتا نظر آیا اور مجھے کہا، سر اس طرف آ جائیے۔ سیڑھیوں سے چڑھ کر ہم ایک کوریڈور سے گزرتے ہوئے خوبصورت کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں سجاوٹ کافی کی گئی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ یہ کمرہ بابا کے مہمانوں سے ملنے کا ہے، شاید اسی لیے قیمتی فرنیچر اور قالین سے مزین تھا۔ کمرہ اے سی تھا اور باہر کی گرمی سے اس ٹھنڈک میں آ کر میں بے حد پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ آج وہ منحوس آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ یاسر نے بتایا کہ دادی نے کہا ہے آج سے ہم یہیں پڑھیں گے۔ میں نے گردن ہلاتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ دل میں تو آئی کہ بچوں سے اس کے متعلق پوچھوں، مگر پھر آغا جانی کی باتوں کو سچ مان کر بچوں کو پڑھانے میں خود کو مصروف کر لیا۔ گھر آنے کے بعد بھی بار بار وہ مولوی نما بندہ ذہن میں آئے جا رہا تھا، اس کا رازدارانہ انداز اور آغا جانی کے چہرے کی تشویش۔ میں آخر کیوں سوچ رہا ہوں یہ سب؟ میرا کیا واسطہ ان سب سے؟ ان کے گھر بلی ہو، کتے، مجھے پڑھانے جانا ہے، مجھے بس اس سے مطلب ہے۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ فون کی گھنٹی بجی تو امی کی کال تھی۔ جب سے کراچی آیا ہوں امی تقریباً روز ہی 10 سے 11 کے درمیان کال کر کے خیریت لیتی تھی۔ آج بھی معمول کے مطابق کال تھی، مگر امی پوچھنے لگی وہ کون سی بات ہے جو تمہیں الجھا رہی ہے، اور میں چاہ کر بھی امی کو اصل بات نہ بتا پایا۔ بس اتنا کہہ دیا کہ تھکن ہے، دم کر دیجیے۔
میری عادت اور امی کا معمول تھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے اور سونے سے پہلے دم کیا کرتی تھیں، تو کراچی آنے کے بعد بھی یہ سلسلہ فون کے ذریعے جاری تھا۔ اگلی صبح پھر فیکٹری اور زندگی کی گہما گہمی، شام میں ہمدانی ہاؤس اور وہ پراسرار خاموشی۔ وہ آواز اب کم ہی آتی تھی، ہال میں یا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دبی دبی سی محسوس ہوتی تھی، مگر کمرے میں پہنچتے ہی وہ آواز گم ہو جاتی۔ کچھ روز اسی طرح گزر گئے، کوئی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا، البتہ اس مولوی صاحب کا آنا جانا میں نوٹ کر رہا تھا۔ ایک روز میں واپس جانے کے لیے سیڑھیاں اتر رہا تھا کہ ہال میں کمرے کے بائیں جانب ایک کمرے کا دروازہ اد کھلا اور نیم تاریک دیکھا۔ بلی کے رونے کی آواز دھیمی دھیمی آ رہی تھی۔ میری رفتار غیر محسوس طریقے سے بہت کم ہو گئی۔ اچانک ہی ایک بہت تیز چھنک کی آواز آئی اور ناگوار بدبو۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا تھا۔ اس کمرے سے دفتر مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھتے جا رہے تھے۔ وہ مولوی کو پرامید نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو ہی آغا جانی کی نظر مجھ پہ پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ سچ مانے مجھے بہت شرمندگی ہوئی، یہ میری بہت ہی نامناسب حرکت تھی، مگر میں کیا کرتا؟ یہ تجسس، یہ راز میرے ذہن پہ سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آغا جانی سے نظر بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لان میں ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت ریسیو کرنا پڑا۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میری کمر کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں محو میں عمارت کی دیوار سے لگ کے کھڑا ہو گیا۔ بلی کی منحوس آواز بدستور آ رہی تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا کہ وہ آواز کہیں بہت ہی نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھ گیا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی، شیشے کی ایک بہت بڑی سی کھڑکی۔ میں نے ہاتھ لگا کر کھڑکی کو چھوا۔ وہ مقفل تھی، اس پر سرمئی پردے پڑے ہوئے یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھنک کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید کوئی زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ چلا تو میں چونکا، یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا کچھ یاد نہیں۔ اتنی دیر میں پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئیں اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صرف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا تھا۔ اوہ خدا، یہاں تو کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی محسوس ہو رہی تھی، یا شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد کا نفسیاتی اثر تھا، مگر یہ سچ ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا۔ وہ جو بھی چیز تھی پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کے بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی لپ چپ کی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع ہو چکی تھی۔
میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں نے جو کچھ بھی ابھی دیکھا ہے یہ سب کیا ہے۔ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا اور میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے مین گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات اور وہ منظر، وہ تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کے رہ گیا تھا۔ وہ پاؤں، وہ پیالہ، وہ بالوں سے چھپا چہرہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء کی نماز ادا کی۔ امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے مجھ پہ دم کر دیجیے۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی مگر اس کی زبان، دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے وہ آواز، وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف۔ آخر میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکومنٹری آ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے کچھ گرنے کی آواز ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ آئی کہاں سے ہے اور اب میں اس کو بھگاؤں کیسے۔ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بھوری بلی آتی نظر آئی اور ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزر گئی۔ اب میں پوری طرح خوفزدہ ہو کر صوفے پہ چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل رہی تھیں، غرا رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، ان کی تعداد مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا، اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی۔ میں زور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ صوفے پہ بیٹھے بیٹھے ہی میری آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کے دیکھا، ٹائم پیس اپنی جگہ پہ رکھا، رات کے 2 بجا رہا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ ڈراؤنا خواب۔ میں بستر پر گیا اور آیت الکرسی کا حصار باندھ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی، مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جو جو نزدیک آیا، مجھے پھر وہی مناظر اور ہمدانی ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی حضور قبول نہ کرتی۔ چاروں ناچار میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہمدانی ہاؤس میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ویرانی تھی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بو سے دماغ سن ہونے لگتا تھا، مگر اسی روم میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی تھی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ دو، یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات۔ مگر وہ پاؤں، وہ بالوں سے چھپا چہرہ۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہا، مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظر بچاتا تھا۔ بہرحال میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر ایک تجسس تو برقرار تھا کہ آخر وہ قیدی کون لڑکی ہے۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جوابات مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئیں اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو ان کو اسی دروازے کے قریب کھڑا پایا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، آذان میاں، وجاہت کسی کام سے شہر سے باہر ہے،
اور ممکن ہے کچھ روز وہاں مزید لگ جائیں۔ زرنگار کہیں مصروف ہیں، کیا آپ ہمیں اسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے تو فوراً ہی حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کیجیے۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی کیا ضرورت؟ خیر، میں نے وہیں سے کال ملا کر ایمبولینس منگوا لی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا اذان میاں، آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، گو کہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں ہے۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے، اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے، اور آغا جانی راز فاش نہ ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے اجلت میں ہاتھ کر دی تھی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کرنے والی بدبو تھی۔ میری نظروں کے سامنے جو منظر تھا آج بھی یاد کروں تو جھرجھری آتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے، ایک 24-25 سال کی لڑکی، زردی مائل رنگ اور آنکھیں باہر کو اگلی ہوئی، چہرے پہ وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار، بالکل بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجیب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پہ رکھے، وہ اپنی زبان سے کبھی اپنا ہاتھ چاٹتی کبھی پاؤں۔ اس کے پاؤں میں ایک زنجیر بندھی تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا، جسے وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مرد ہو کر بھی میں لرز گیا، اور مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ مجھ پر اس کی وحشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جان نے اس کو پچکارتی ہوئی اس کے قریب گئی تو وہ بلی کی طرح ان کے پیروں میں لوٹنے لگی اور چاروں ہاتھ پیروں کے بل بلی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز دھیمی غراہٹ میں بدلتی گئی۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی، میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کرنے لگا۔ آغا جانی نے اس کی زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا اذان میاں، یہ زنجیر پکڑے جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پچکار رہی تھی، اور ہم اسے کسی چوپائے کی طرح چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے، جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زخم بہت گہرا تھا، جس سے اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر اس لڑکی کے کمر کے نیچے ایک انجیکشن گھونپ دیا۔ وہ غرائی اور اس پر جھپٹی، میرے ہاتھ سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی، اور اس نے آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکاروں نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر لڑکی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے تھے۔ وہ بے جان ہو کے نیچے گر گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا تھا۔ مجھے یہ لڑکی، یہ حالات ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے، اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی تو وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا اصل معاملہ ہے کیا۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر جکڑ کر ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسری گاڑی میں اسپتال روانہ ہوئے۔ سارے راستے وہ روتی رہی۔ میرے پاس ان گنت سوال تھے،
مگر یہ وقت مناسب نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے اور میں آغا جانی کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگی، زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پہ جا کھڑا ہوا۔ سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج گئے تھے، مگر بھوک تو گویا اڑ ہی گئی تھی۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وجاہت حمدانی کی پہلی بیوی ہو جسے قید کر دیا گیا ہو اور دوسری شادی رچا لی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی نوکرانی ہو جس کو اذیتیں دے کر اس حال تک پہنچا دیا گیا ہے، یا پھر یہ کوئی خالہ پھوپھی زاد ہو جس کے نام یہ تمام جائیداد ہو اور حمدانی اس کے کیئر ٹیکر۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے بیمار معاشرے میں ایسے جرائم عام ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس مولوی کا کیا کردار ہوگا اس سارے کھیل میں؟ اور اگر یہ سب جانتے بوجھتے ہو رہا ہے تو آغا جانی کا دکھ درد آخر وہ کس لیے؟ ان کے آنسو سوچ سوچ کر میری کنپٹیاں دکھنے لگی۔ ایک بار پھر اس کی وحشتناک صورت میری آنکھوں میں تھی۔ صاف رنگت، چمکدار آنکھیں، سیاہ لمبے بال۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو واقعی حسین دکھتی، مگر اس موجودہ حالت میں اس کا تصور، اس کا جھپٹنا نوچنا دل ہلانے کو کافی تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ وہ اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے خشک کر رہی تھی۔ میں اخلاقی اقدار بالکل ہی شاید بھول بیٹھا تھا۔ ان سے پانی جوس وغیرہ کا پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ بلی نما لڑکی جس کمرے میں تھی اس کے دروازے کو گھورتی ہوئی گویا ہوں۔ زیبا میری بیٹی ہے۔ ہاں، میری بیٹی وجاہت سے 4 سال چھوٹی ہے۔ آذان میاں، آپ اسی کشمکش میں ہیں نا کہ انہیں آخر ایسا کیا ہوا ہے، ان کی یہ حالت کیوں ہے، اور یہ بات ہم نے آپ سے کیوں چھپائی؟ اس پریشانی کے وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے آذان میاں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جی آغا جانی، میں شروع ہی سے اس راز کی تہہ تک جانا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہ ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہیں؟ کوئی دماغی نفسیاتی بیماری ہے؟ آغا جانی کے چہرے پہ تعصب پھیلا صاف دکھائی دیا۔ میری بات یقیناً دکھ دے گئی تھی۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے سوال کرنے کے بعد ہوا، مگر بات زبان سے پھسل چکی تھی۔ وہ گویا ہوں، کاش آذان میاں ایسا ہی ہوتا، یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ نفسیاتی مریضوں کے گھر میں کیا ایسی ناگوار بو ہوتی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس آسیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے۔ ہم پہلے ہی بہت ذلت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کیسی ذلت آغا جانی؟ اور یہ آسیب کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ پہلے ہی سب کچھ بتانے پہ آمادہ تھیں، مگر میری بے چین فطرت سوال پہ سوال اٹھائے جا رہی تھی۔ اتنے میں ڈاکٹر نے آ کر بتایا زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی ہے اور میڈے میں انفیکشن بھی۔ آپ کو اسپتال میں رات رکنی پڑے گی۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو تنہا اسپتال میں چھوڑنا نہایت ہی نامناسب سی حرکت تھی، اور گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا۔ رات اسی شش و پنج میں گزرتی، اس لیے بہتر یہ تھا کہ ان کے ساتھ رک جاؤں۔ وہ بھی شاید کچھ بتانا چاہتی تھی اور میں بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا تھا۔
میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو زیبا کے روم میں آرام کر لیں، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں باہر ہی رک گیا، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بمشکل 2-2.5 گھنٹے گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ بھی شکنجوں میں کسی ہوئی تھی اور شاید دوا کے اثر میں سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے سر اور ماتھے پر ہاتھ پھیرتی رہی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے بہت بے بس محسوس کیا۔ تھوڑی دیر بعد ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی اثنا میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھی اور زرنگار بھی گھر پہنچ کر کال کر چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے اپنی بات دوبارہ شروع کی۔ میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نام میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کرتا ہے۔ آسان میاں اولاد اور جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے بہت ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی یا آغا جان کے ساتھ۔ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے، بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لان ان کے ہاتھوں کا بویا ہوا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی اور وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دن میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لان میں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو ان کو بالکل برداشت نہیں تھی، مگر جانور کو کون روک سکتا ہے؟ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی۔ ہم سب نے ہی ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہتی۔ ہم جب بھی لان میں بیٹھے یا بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار لگتا تھا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خانسامہ سے کہہ کر میں اسے دور ڈلوا دیتی۔ بے زبان جانور تھا، رحم آ جاتا تھا مجھے۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس بلی کے پاس جا گئی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہو گئی اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو دے ماری۔ نشان اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پہ لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے پوری طرح سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی اسی منحوس آواز میں جو اب ہمدانی ہاؤس میں ہر وقت گونجتی رہتی ہے۔ سنی ہے نا آپ نے؟ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھا دے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کے ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی، اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشان ہو گئے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے کاٹتے گزر گیا۔ اسی دوران آغا جان کو کب فہم کی بیماری ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا کے صحتیاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کے تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کے دیکھتے، راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے صوفوں کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگتا تھا۔ ڈاکٹروں کی محنت رنگ لے آئی تھی، زیبا صحت یاب ہونے لگی تھی۔
آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑ دیتے۔ ایک دن صبح کوئی 11 بجے کا وقت ہوگا۔ آغا جان اور زیبی معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، مجھے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی، لیکن آغا جان نہیں تھے۔ میں اندر کی طرف گئی تو دروازہ لاک تھا۔ دروازہ بجایا، آوازیں دیں، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بوکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے عیاں تھی۔ مجھے لگا انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فوراً فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، ہاں وہ یہیں باہر لان میں ہے، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے ان سے کہا، آقا ہوش کرے، مجھے کچھ پلے نہ پڑا، کون مری نہیں، کون مار دے گی، کیا ہو گیا ہے آپ کو، کیا بول رہے ہیں؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے، مما میں بلی بنی، بابا جانی ڈر گئے۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو لگتے دیکھا تھا۔ یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی۔ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ ایک دن آغا جان گھر سے چلے گئے، میں بچوں کے ساتھ مصروف تھی۔ رات وہ بہت دیر سے آئے، بہت گمسم تھے، بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، سبیحہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے ہی دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دے کے بلایا مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پہ ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبی زمین پہ بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ زخمی بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی، لیکن میں نے اندر بھاگ کر دروازے کو بند کر دیا۔ تمہیں مجھ پہ یقین ہے نا سبیحہ؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں میری بات پہ یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، تم میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو، یہ کہہ کر انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھیں جن پر خون بھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں رات کو، لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے سبیحہ۔ اس کے بعد انہوں نے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ان کو روتا دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل گئے۔ کتنی ہی دیر ہم ساتھ لگے روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، اب کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گلٹ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، یا یہ کوئی اور معاملہ ہے، یا وہ سب کچھ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ سب سچ ہے۔ آغا جان اور زیبی میری روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جانی پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں اپنی کیا کیفیت بیان کروں۔ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان گنت سوال اب بھی باقی تھے اور کہانی بھی، کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آبیتی تھی جو نامکمل تھی اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا باقی تھا۔
آگے کی کہانی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ زیبا کی پوری کہانی کیا ہے؟ کیا وہ اثرات آذان کو بھی تنگ کریں گے؟ ان اثرات سے آخر چھٹکارا کیسے ممکن ہوگا؟ یا یہ اثرات کبھی زیبا کی جان نہیں چھوڑیں گے؟